بزرگوں، دوستوں، انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت کی، جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا دار و مدار اللہ رب العزت نے 4 چیزوں پر رکھا ہے۔ انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی، جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا دار و مدار 4 چیزوں پر رکھا ہے۔ جو بندہ ان 4 باتوں پر عمل کر لیتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ العصر کے اندر بیان فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلے تو وہ ایمان لائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ نمبر 2، وعامل الصالحات، ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی کرے، نیک عمل بھی کرے۔ صرف ایمان لے آ کے کلمہ پڑھ کے صرف یہ نہ کہے کہ بس اب میرا سارا معاملہ طے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد تم مسلمان تو ہوئے ہو، مومن نہیں ہوئے۔ یہ نہ کہو کہ ہاں مومن ہو گئے۔ مومن ہونے کے لیے انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ بھی کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے تواصوا بالحق، حق کے ساتھ ڈٹ جانا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا نیک عمل ہے کہ انسان حق کہے اور حق کے بعد اس پر قائم رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پر ڈٹ جانا تمہارے ذمہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ تواصوا بالصبر، صبر کرنا۔ دکھ آئے، تکلیف آئے، ہر بات پہ تم لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے صبر، کہ ہم نے صبر کرنا ہے، دکھ آئے، تکلیف آئے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے کی بات کی وہاں پہ صبر کو ضرور لے کے آئے ہیں، صبر کی ضرور تلقین کی ہے۔ اور جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی۔ اور ایک صبر ہے، انسان صبر کرتا ہے نیکی کے اوپر، نیکی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور نیکی انسان تب کرتا ہے جب اس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ اس کو دیکھیں، مثال سے سمجھیں کہ سردیاں ہیں، فل سردی ہے، اور مسجد کے اندر گرم پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں۔ اور پھر بندے کو معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے، اور رات کو سویا ہے اور بند بستر کے اندر سویا ہے، بستر بھی گرم ہے۔ اب اس آدمی کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا بہت مشکل ہے۔ اب وہی بندہ اٹھے گا صبح کی نماز کے لیے جس کے اندر صبر ہوگا کہ کوئی بات نہیں، صبر کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر صبر ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ میں وضو بھی کر لوں گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ وہ بندہ نیک عمل کی طرف آتا ہے کہ جس کے اندر صبر کی صفت رکھی ہوتی ہے، صبر کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہے صبر نیکی کے اوپر، اور ایک ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اندر صبر کرنا۔ دکھ آئے، تکلیف آئے، غم آئے، جو مرضی ہو جائے،
اس آدمی نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور اس کی مثال آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھیں گے کہ حضور نے ہر بات پر صبر کیا، صبر علی الطاعہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنی باتیں سنائی کہ ہم ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو کہوں، آپ مجھے کہیں، فلاں بندہ کہے، یہ الگ بات ہے، ہمارے دامن پہ میل ہے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، لیکن قربان جو حضور کا دامن تو شیشے کی طرح صاف تھا۔ حضور کو تو خود مکے والے کہتے تھے جاء الصادق والامین، سچا آدمی ہے یہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے، خود کہتے تھے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی طرف بلایا، خدا کی وحدانیت کی دعوت دی، اس وقت وہی لوگ جان کے دشمن ہو گئے۔ قربان جو ایسی ایسی باتیں حضور کو کہیں کہ ہم ان کو سوچ نہیں سکتے، لیکن حضور نے صبر علی الطاعات پہ اولو العزم رہے، قائم رہے۔ یہاں تک کہ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے تو اتنا ظلم کیا، اتنی باتیں کی کہ حضور کو کہیں کہا یہ مجنون ہے، حضور کو کہیں کہا یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ حضور کو کہیں کہا یہ جادوگر ہے، قرآن نے ہی کہا ہے ساحر و کذاب، نعوذ باللہ ایسے بدبخت کہ یہ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں۔ آپ بتائیں کتنا دل دکھتا ہوگا میرے نبی کا، کتنی دل دکھتا ہوگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، اور دل کتنا دکھتا تھا کہ قرآن نے خود بتلایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل چیرا چیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کے دکھ کے بارے میں بتلائیں تو سوچیں ان کے دکھ کی کیا کیفیت ہوگی، کہ جب یہ باتیں سننے کو آئیں۔ سورۃ حجر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور مشرک کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار فلاں آیت یہ جو کہہ رہے ہیں، فلاں آیت کو میں لے جاتا ہوں، فلاں کو میں لے جاتا ہوں، فلاں کو میں لے جاتا ہوں۔ حضور سن رہے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت کہ کبھی فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ قرآن کی آیت ہے علیہا 19، کہ ایک پہلوان کھڑا کہنے لگا یار یہ کہتے ہیں کہ 19 فرشتے ہوں گے جہنم کے اوپر، 10 کو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کو تم دیکھ لینا۔ حضور یہ باتیں سنتے ہوئے جا رہے ہیں، تو بتائیں کتنی دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حضور نے صبر کو مضبوطی سے پکڑا کہ کوئی بات نہیں، ان کو باتیں کرنے دو، کوئی بات نہیں ہے، نیکی کے اوپر ڈٹ گئے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آج آپ مجھے بات کریں، میں آپ کو کوئی بات کروں، اگر آپ میری بات نہیں سنتے تو میں یہی کہوں گا یار ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کو کہہ لیں گے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ لیکن نبی کو یہ حکم نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کو جب یہ دکھ اور تکلیف کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ چھوڑ کے نہ چلے جانا، وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام، ان کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، ان کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، جو کہتے ہیں یہ سنتے رہو۔ ہجرت کا حکم آیا، صحابہ ہجرت کر کے ہجرت حبشہ کے لیے چلے گئے، مدینہ کے لیے چلے گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اس وقت تک نہ ہلے جب تک اللہ کا حکم نہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر بار بار حضور سے پوچھتے تھے
سارے صحابہ چلے گئے تھے، پیچھے حضرت ابو بکر، حضور اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر بار بار پوچھتے تھے کہ آقا کیا اب حکم آیا ہے، کیا اب حکم آیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فل دوپہر کے اندر اپنے آپ کو کپڑوں کے اندر ڈھانپ کر کے میرے باپ ابو بکر کے پاس آئے۔ تو یہ اہل عرب میں دوپہر کے وقت گھومنا ایک عیب کی بات ہے، وہ قیلولہ کرتے ہیں، دوپہر کو آرام کرتے ہیں، اور حضور کی بھی سنت ہے کہ آپ قیلولہ کرتے تھے۔ تو دیکھا تو بڑا تعجب کیا، تو حضور جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس، تو حضرت ابو بکر نے پھر وہی سوال کیا، کیا اللہ کا حکم آیا ہے اب یہاں سے جانے کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا آقا میں نے 2 فربہ اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، اب آپ بھی چلے میں بھی چلتا ہوں، قربان جاؤں۔ حضور نے اس وقت بھی فرمایا ابو بکر میں اونٹنی پہ اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس اونٹنی کی قیمت نہ ادا کر دوں، میں قیمت ادا کر کے جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آقا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ غرض یہ کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آیا، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، جو مرضی ہوا، لیکن حضور نے مکہ کو نہ چھوڑا، وہیں رہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کو یہ کر کے دکھایا کہ دکھ آئے، تکلیف آئے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، جوابی کارروائی نہیں کرنی، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ پھر ہم دیکھیں، ہم تاریخ کی، حدیث کی کتابوں کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے اتنا عمل کیا حضور کی اس بات پہ۔ آپ دیکھیں حضرت بلال کو اور آل یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان کا بیٹا حضرت عمار، اور اسی طرح حضرت خباب بن عرط، یا اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے اتنا صبر کیا، اتنی صبر کہ میں نے کہا کمال ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کیا قربان جاؤں، حضرت بلال کو ہم سنتے ہیں کہ آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ کے اوپر لٹایا گیا، اور آگ پہ لٹا کے ایک موٹی بڑی چٹان پتھر کی اٹھا کے امیہ بن خلف نے حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دی کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو، یہ مان جائیں، احد احد کہنا چھوڑ دیں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت بلال نے اتنے دکھ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد احد احد کی صداؤں کو نہیں چھوڑا، صبر پہ قائم رہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے ہونے دو، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں جو ہوتا ہے ہونے دو۔ حضرت عمار بن یاسر یا حضرت یاسر یہ یمن کے رہنے والے تھے، لکھا ہے خواب دیکھا، خواب میں یہ ہوا کہ اب آخری نبی کے آنے کا زمانہ آ گیا ہے، لہذا مکے چلے جاؤ۔ مکہ آ گئے، اور مکہ میں اس وقت صرف قریشی یا ان کو رہنے دیتے تھے جو قریشیوں کا حلیف ہوتا تھا، یا پھر غلاموں کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، یہ آئے اور حلیف بن کے رہے۔ اور ابو جہل کے چچا کی جو کنیز تھی حضرت سمیہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، بیٹا ہوا حضرت عمار، اور اللہ رب العزت نے دولت ایمان سے نوازا، ایمان کی دولت ملی۔ اور قربان جاؤں صحابہ کو یہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، جب ایمان لے آتے تھے پھر ان کے اوپر چاہے جو ہو جاتا تھا ایمان سے کبھی نہیں پھرے، کبھی بھی نہیں پھرے تھے، لوگ آج بھی حیران ہیں۔ تو حضرت عمار کو پکڑا، حضرت سمیہ کو پکڑا ابو جہل نے، حضرت یاسر کو بھی، اور حضرت یاسر کو کیسے شہید کیا گیا؟ آتا ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹ منگوائے، 4 اونٹوں کے ساتھ ایک ہاتھ کو باندھا، ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسرے ہاتھ کو باندھ کے دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ، 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان بدبختوں نے حضرت عمار سے پوچھا کہ ہاں بتلائیں، اب مانتے ہو ہمارے خداؤں کو؟ قربان جاؤں پھر بھی نہ مڑے،
لیکن ان 4 اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگا دیا گیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کی، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کی، جان دے دی۔ حضرت سمیہ عورتوں کی بات دیکھیں آپ، کیا قربان جاؤں ایسی جرنیل عورت، ایسی جرنیل کے سامنے کھڑا کیا گیا، ابو جہل نے باندھا اور سامنے جوان بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں کہ لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں، سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے، سامنے جوان بیٹا، ماں کو برہنہ کیا گیا، ماں کو ننگا کیا گیا۔ سوچ نہیں سکتے ہم لوگ، آج میری ماں کو کوئی گالی دے کے دکھائے، جتنا کچھ ہوگا اتنا کروں گا۔ جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کیا گیا اور جوان بیٹا سر نیچے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، اے آل یاسر تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، صبر کرو۔ یار کتنا صبر ہوتا ہے انسان کا، ماں کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اے اللہ کے نبی کتنا صبر کروں میں؟ لیکن قربان جاؤں جب اس نبی کا کلمہ پڑا، بس اب جو کہہ رہا ہے کریں گے۔ حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے وہ چھوٹا سا بت رکھا، کہا ٹھیک ہے اپنے خدا کو مانتی ہو مانو، لیکن صرف ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ یہ بھی خدا ہے، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سمیہ کو داغا گیا، آگ لگائی گئی، جسم پہ داغ لگائے گئے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، یہاں تک کہ ابو جہل تھک گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ کے اندر برچھا مارا اور اونٹ کے ذریعے سے ان کو کیا کر دیا، ان کے جسم کو چیر دیا گیا، لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کی اور صبر پہ قائم رہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ آج یہ دین جو ہمارے تک پہنچا ہے، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ سب چھوڑ کے چلے گئے، یہاں تک کہ آتا ہے چار لوگوں کو دن میں جو خوراک ملتی تھی وہ ایک کھجور ملتی تھی، 4 لوگوں کو، ایک بندے کو بھی نہیں۔ سوچ ہی نہیں سکتے ہم کیا اتنی فقر تھا، اتنی فاقہ تھا ان لوگوں کے پاس سب ہی، لیکن جب اللہ کا نام لیا، اللہ کے رسول کا، پھر کہا یہ مل جائیں، اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے، سب جاتا ہے جانے دو۔ 4 لوگوں کو ایک کھجور ملتی تھی ایک دن کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، جو ایک دفعہ پہن لیا پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہاں سے خوشبو سے پتہ چلتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ لیکن جب کلمہ پڑھا، باپ پہلے فوت ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، چچا کو معلوم ہوا، چچا کو غصہ آیا، اس نے سمجھا کہ بس اب یہ بات کرنے لگا ہوں ٹھنڈے پڑ جائیں گے، کہا اے مصعب اگر تم نے کلمہ ہی پڑھنا ہے، اسی دین پہ قائم رہنا ہے تو پھر یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، حضرت ابراہیم کی طرح جیسے ان کو والد نے انہیں فرمایا تھا، کہا تھا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آتا تو پھر یہ گھر چھوڑ کے چلا جا۔ کتنے سکون سے جواب دیا، فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی علیک، کہ میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں کیا کروں گا، استغفار کروں گا، میرے ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ پھر ابراہیم کے اسی بیٹے نے مصعب بن عمیر نے کیا فرمایا، فرمایا چچا اگر یہ کہتے ہو کہ یہ مال چھوڑ کے چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ چاچا اور غصے ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ جو جسم پہ تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی تمہارے باپ کی کمائی کے ہیں، یہ بھی اتار کے ذرا دو۔ اوئے ہوئے قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمتوں پر، تم نے کتنی قربانیاں دی، 8 دن ہمارے تک پہنچا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہ 2 کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے دے دیے کہ یہ لے لو، اللہ اور اس کا رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کپڑے اتار دیے، ماں کے پاس گئے، ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا یہ کیا، ماں نے فوراً آنکھ نیچے کی، سر جھکایا، لیکن فرمایا ماں
یہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ ماں نے چادر دی، ایسی چادر جب شہید ہوئے یہ صحابی کہ ایسی چادر جس کے اندر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایسی چادر اگر سر پہ ڈالتے تو پاؤں نظر آتے تھے، اگر پاؤں پہ ڈالتے تو سر نظر آتا تھا۔ حضور کو بتلایا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا یہ وہ عمار ہے، گلیوں سے گزرتا تھا تو لوگ خوشبوؤں سے پہچانتے تھے، آج اپنے نبی کے دین کی خاطر اس کو ایک جنازے کے لیے، اس کو کفن کے لیے چادر بھی نہیں مل رہی۔ تو حضور نے فرمایا سر پہ چادر ڈال دو اور پاؤں پر کیا کرو، گھاس ڈال دو۔ جب ڈالا اور ان کا جنازہ جانے لگا، حضور پاؤں اٹھا کے چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مصعب بن عمیر کے جنازے میں اللہ کی طرف سے فرشتے ہی اتنے تھے کہ پاؤں پر، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، خدا کے لیے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، کیا دیا ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے بچے دیے۔